بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی مقدس کہانی کی جانب جو تاریخ کے اوراق میں اللہ کی حکمت، قدرت اور نبیوں کی حفاظت کی زندہ مثال ہے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کی داستان، جس میں اللہ کی تدبیر نے ہر خطرے کو ناکام کیا اور ایک ننھے بچے کو فرعون کے ظلم کے بیچ محفوظ رکھا۔ اس داستان میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمت، والدین کی محبت، بہن کی حکمت اور آسیہ کی شفقت نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ایک عظیم مشن کے لیے تیار کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو۔ بسم اللہ۔ مصر کی سرزمین پر ایک گہرا خوف طاری تھا۔ یہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، بلکہ ظلم کی خاموشی تھی۔ ایسی خاموشی جس میں ہر سانس ڈری ہوئی تھی، ہر ماں کی آنکھ نم تھی اور ہر آنے والا دن ایک نئے المیہ کی خبر لاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر پر فرعون کی حکمرانی تھی، ایک ایسا ظالم بادشاہ جس نے طاقت کے نشے میں خود کو سب سے بڑا سمجھ لیا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا اور بنی اسرائیل کو خاص طور پر کمزور بنا دیا۔ ان سے جبری مشقت لی جاتی، انہیں ذلیل کیا جاتا اور ان کی زندگی کو ایک مستقل اذیت بنا دیا گیا۔ لیکن ظلم کی اس انتہا کا سب سے ہولناک پہلو وہ حکم تھا جس نے ماں کی مامتا کو بھی لرزا دیا۔ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ کوئی وقتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک خوف پر مبنی منصوبہ تھا۔ فرعون کے دل میں ایک ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، اور اسی خوف نے اسے مزید سفاک بنا دیا۔ پہرے دار ہر گلی میں تھے، سپاہی ہر دروازے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور ہر نومولود لڑکا شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل کی ایک عورت، سادہ، گمنام لیکن اللہ کے نزدیک بے حد اہم ماں بننے والی تھی۔ قرآن اس ماں کا نام نہیں لیتا، مگر اس کے کردار کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ عورت تھی جسے اللہ نے ایک ایسے بچے کی امانت دی جو آنے والے وقت میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا تھا۔ یہی بچہ موسیٰ علیہ السلام تھا۔ یہ ولادت کسی جشن کے ساتھ نہیں ہوئی، نہ خوشی کے نعروں کے ساتھ۔ یہ ولادت خوف کے سائے میں ہوئی، خاموش آنسوؤں کے ساتھ ہوئی، اور دل کی دھڑکنوں کو چھپا کر ہوئی۔ ایک ماں اپنے نومولود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک گہری پریشانی بھی تھی۔ یہ بچہ اگر فرعون کے کارندوں کی نظر میں آ گیا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسے لمحے میں جب انسانی تدبیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے ربانی منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خاص بات ڈال دی۔ یہ وحی نبوت کی نہیں تھی، مگر رہنمائی کی وحی تھی۔ دل میں ڈال دیا گیا ایک یقین۔ اللہ نے فرمایا، اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا، نہ غم کرنا۔ ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر کی خبر نہ دوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے اور اس کے خیر خواہ ہوں؟ یہ الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں اللہ کی تدبیر چھپی ہوئی تھی۔ کسی کو شک نہ ہوا، کسی نے یہ سوال نہ کیا کہ یہ لڑکی کیوں اتنی فکر مند ہے، کیونکہ جب اللہ کسی راستے کو کھول دیتا ہے تو شک کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلیا گیا، وہی ماں جس نے اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، آج اسی بچے کو اپنے بازوؤں میں لینے والی تھی، مگر اس بار شاہی اجازت کے ساتھ۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود میں دیا گیا، اس نے دودھ قبول کر لیا۔ یہ منظر اللہ کے وعدے کی واضح تکمیل تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک ماں کی خوشی کا نہیں تھا، بلکہ ایمان کی فتح کا لمحہ تھا۔ ایک عورت جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، آج اسی بھروسے کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ صرف اس کا بچہ محفوظ تھا،
بلکہ اسے عزت کے ساتھ محل کے خرچ پر اسی کی پرورش کا موقع مل رہا تھا۔ یہاں اللہ کی حکمت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ موسی علیہ السلام بنی اسرائیل، یہ ایک مظلوم عورت کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، مگر فرعون کے محل میں وہ ظلم کے نظام کو اندر سے دیکھ رہے تھے، اسی نظام میں پل رہے تھے جسے ایک دن چیلنج کرنا تھا۔ فرعون کو اب بھی یہ گمان تھا کہ وہ کنٹرول میں ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بچہ اس کے زیر سایہ ہے، اس کی نگرانی میں ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ جسے اپنی طاقت سمجھ رہا تھا وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والا تھا۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے دشمن کے دل اور گھر کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے نہ لشکر کی، کبھی کبھی ایک معصوم بچے کی خاموشی ہی کافی ہوتی ہے۔ موسی علیہ السلام کی والدہ کے دل کو سکون مل چکا تھا، مگر ان کے ایمان میں مزید مضبوطی آ گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد وقت پر آتی ہے، نہ جلدی نہ دیر۔ جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، ایسے طریقے سے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کہانی آگے بڑھ رہی تھی۔ موسی علیہ السلام اب محفوظ تھے، پرورش پا رہے تھے، اور تقدیر آہستہ آہستہ اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور فرعون ابھی تک بے خبر تھا کہ اس کے محل کی دیواروں کے اندر اللہ کا فیصلہ خاموشی سے سانس لے رہا ہے۔ موسی علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا گیا کہ وہ دور سے اس صندوق کا پیچھا کرے۔ نہ قریب جانا تھا نہ پہچان ظاہر کرنی تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی کہ دریا صندوق کو کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی تدبیر کا حصہ تھا، ایک بچی کو گواہ بنانا مگر رازدار رکھنا۔ دریا بہتا رہا اور صندوق آخرکار ایک ایسے مقام کی طرف بڑھنے لگا جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ فرعون کا محل، وہی محل جہاں سے قتل کے احکامات جاری ہوتے تھے، وہی محل جہاں بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے موت کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح اظہار تھا۔ فرعون اپنے پہرے مضبوط سمجھتا تھا، مگر اللہ کے فیصلے ان پہروں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ صندوق محل کے کنارے آ کر ٹھہر گیا۔ محل کے خادموں نے اسے دیکھا، حیرت ہوئی۔ صندوق کھولا گیا اور اندر ایک بچہ تھا، ایک بے گناہ معصوم بچے۔ یہاں قرآن ایک حیران کن حقیقت بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے موسی علیہ السلام پر اپنی محبت ڈال دی۔ یہ کوئی عام محبت نہیں تھی، یہ ایسی محبت تھی کہ دشمن کا دل بھی پگھل جائے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور اس کے دل میں شفقت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ وہی فرعون تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیتا تھا، مگر آج اسی کے محل میں ایک بنی اسرائیلی بچہ محفوظ ہو رہا تھا۔ اللہ کی تدبیر ظالم کی تدبیر پر غالب آ چکی تھی۔ ادھر موسی علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین تھا، مگر اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ دریا نے بچے کو نہیں نگلا، بلکہ اللہ کے حکم سے اسے محفوظ مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ یقین آسان نہیں تھا، مگر اللہ نے ان کے دل کو تھام رکھا تھا۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو ناممکن راستے بھی ممکن بن جاتے ہیں۔ دریا دشمن نہیں رہتا، محل قتل گاہ نہیں بنتا، اور دشمن کا گھر بھی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ یہ ابھی کہانی کا آغاز تھا۔ موسی علیہ السلام ابھی شیر خوار تھے، مگر اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ تھی۔ اور فرعون نادانستہ طور پر اپنے ہی گھر میں اپنے زوال کی پرورش کر رہا تھا۔ فرعون کے محل میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ وہ محل جو عیش و عشرت، طاقت اور غرور کی علامت تھا، آج ایک ننھے بچے کی وجہ سے مرکزی توجہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا تھا، اور آج وہی بچہ اس کے محل میں محفوظ تھا۔ مگر اللہ کی تدبیر ابھی مکمل طور پر ظاہر ہونا باقی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موسی علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ قبول نہ کیا۔ ایک کے بعد ایک عورت بلائی گئی، مگر بچہ منہ پھیر لیتا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی حکمت تھی۔ وہ بچہ جو دریا کی موجوں میں محفوظ رہا، اب اپنے رزق کے
معاملے میں بھی صرف اللہ کے فیصلے کا منتظر تھا۔ محل میں تشویش بڑھنے لگی۔ اگر بچہ دودھ نہ پیتا تو اس کی جان کو خطرہ تھا۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، جو اس بچے کے لیے دل میں شفقت رکھتی تھی، پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کس طرح اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے، مگر اس کی ہر کوشش اسی وعدے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ادھر موسی علیہ السلام کی بہن خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ دریا کے کنارے سے لے کر محل کے اندرونی حالات تک اللہ کی نشانیوں کی گواہ بن رہی تھی۔ اس نے موقع دیکھا اور بڑی حکمت کے ساتھ ایک تجویز پیش کی، بغیر یہ ظاہر کیے کہ وہ بچے کو جانتی ہے۔ یہ حکم انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ کون سی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کر سکتی ہے؟ کون سی ماں اپنے بچے کو پانی کی لہروں میں چھوڑنے کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ لیکن یہ عام حکم نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے وعدے کے ساتھ آیا ہوا حکم تھا، اور جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو دریا بھی محافظ بن جاتے ہیں۔ یہاں کہانی صرف ایک بچے کی نہیں رہتی، یہ کہانی بن جاتی ہے ایمان اور خوف کے درمیان کشمکش کی۔ یہ ماں جانتی تھی کہ اگر بچہ اس کے پاس رہا تو فرعون اسے چھین لے گا، لیکن اگر وہ اسے اللہ کے حوالے کر دے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مصر کی فضا میں ظلم کا شور تھا، مگر اللہ کی تدبیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ فرعون اپنے محل میں بیٹھا اپنے تخت کو بچانے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، جبکہ اسی کی سلطنت میں اسی کے ظلم کے سائے تلے اس کے زوال کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ یہ ایک عظیم سبق کا آغاز تھا، یہ بتانے کے لیے کہ طاقت تلوار میں نہیں یقین میں ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے فیصلے وقت لے سکتے ہیں مگر کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ تھی شروعات، ایک نبی کی شروعات، ایک مشن کی شروعات، اور فرعون کے انجام کی شروعات۔ رات کی تاریکی مصر پر چھا چکی تھی، وہی تاریکی جس میں ظلم آسان ہو جاتا ہے اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر یہ بھی وہی تاریکی ہوتی ہے جس میں اللہ کے فیصلے خاموشی سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ موسی علیہ السلام کی والدہ کا دل اس رات غیر معمولی طور پر بوجھل تھا۔ بچے کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں، مگر ماں کے دل میں فرعون کا خوف طوفان بن چکا تھا۔ پہرے دار قریب تھے، کسی بھی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا تھا، ہر آواز ایک خطرہ لگتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ جب تمہیں اس کے بارے میں خوف محسوس ہو، یہ خوف کمزوری نہیں تھا بلکہ ایک اشارہ تھا، اب اللہ کے حکم پر عمل کا وقت آ چکا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ یہ جدائی کا لمحہ تھا مگر ناامیدی کا نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس ماں کا دل خالی ہونے لگا، قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دے اگر اللہ اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد تھی۔ دل کا مضبوط کر دیا جانا، ایمان کو سہارا دیا جانا۔ ایک صندوق تیار کیا گیا، مضبوط، سادہ مگر ایک عظیم امانت کا حامل۔ اس میں کوئی شاہانہ سجاوٹ نہیں تھی، مگر اس کے اندر وہ بچہ تھا جو آنے والے وقت میں فرعون کے غرور کو توڑنے والا تھا۔ ماں نے بچے کو آہستہ سے اس میں لٹایا۔ یہ وہ منظر تھا جسے الفاظ مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے سپرد کر رہی تھی، مگر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ یقین بھی تھا۔ دریائے نیل خاموشی سے بہہ رہا تھا، وہی دریا جو مصر کی زندگی تھا، آج اللہ کے حکم سے محافظ بننے والا تھا۔ صندوق پانی پر رکھا گیا اور لہریں اسے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لے چلیں۔ یہ کوئی بے سمت سفر نہیں تھا، یہ اللہ کی رہنمائی میں ہونے والا سفر تھا۔ اسی لمحے اللہ کا وعدہ حرکت میں آ چکا تھا۔ موسی علیہ السلام کا بچپن محل کے اندر آگے بڑھ رہا تھا اور ہر لمحہ اللہ کی تدبیر کی عکاسی کر رہا تھا۔ محل کی زندگی عیش و عشرت اور طاقت کے اظہار کے لیے جانی جاتی تھی، مگر اس کے اندر چھپے ہوئے خطرات ہر وقت موجود تھے۔ فرعون کے درباری ہر چیز پر نظر رکھتے تھے اور ہر لمحہ ایک چھوٹے سے خطا کی قیمت موت یا اذیت تھی، مگر اللہ نے موسی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک خاص حکمت رکھی تھی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے حکم سے محفوظ رہتے ہیں، چاہے حالات کتنے بھی دشوار کیوں نہ ہوں۔ موسی علیہ السلام کی ہر حرکت، ہر قدم اللہ کے محافظ ہاتھوں میں تھا۔ وہ ننھا بچہ جو اپنی معصومیت اور بے پناہ رحمت میں بڑھ رہا تھا،
اپنے مستقبل کے عظیم مشن کی تیاری کر رہا تھا۔ محل کے درباری جو فرعون کے حکم کے تابع تھے اکثر اس بچے پر نظر رکھتے، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے سب کے دلوں میں خوف ڈال دیا، یا ماحول ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ بچے کے قریب نہ جا سکیں۔ یہ کوئی انسانی منصوبہ بندی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی قدرت کی واضح نشانی تھی۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن خاموشی سے حالات پر نظر رکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی لمحے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے آگے قدم رکھنا اللہ کے حکم پر منحصر تھا۔ اس کی موجودگی نہ صرف بچے کے لیے حفاظتی پردہ تھی، بلکہ اللہ کے ارادے کو بھی مکمل کر رہی تھی۔ آسیہ فرعون کی بیوی اپنی محبت اور شفقت کے ذریعے موسی علیہ السلام کے بچپن کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ روزانہ بچے کے پاس آتی، اسے دیکھتی اور اسے اپنے زیر سایہ رکھتی۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ظالم فرعون کے محل میں بنی اسرائیلی بچے کی حفاظت اور اللہ کی حکمت کی ایک نمایاں مثال۔ موسی علیہ السلام کی والدہ بھی اس وقت بچے سے دور تھیں، مگر ان کے دل میں اللہ کا وعدہ موجود تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے، کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا، اور ہر لمحہ ان کے دل میں اللہ کی رحمت کی روشنی پھیلتی رہی۔ محل کی زندگی جو عام طور پر صرف عیش و عشرت، غرور اور ظلم کی علامت تھی، آج ایک ننھے بچے کی معصومیت سے منور ہو رہی تھی۔ یہ ماحول موسی علیہ السلام کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی مضبوطی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ بچی جو ایک دن فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا تھا، اب اللہ کی تدبیر کے تحت محفوظ تھا اور پرورش پا رہا تھا۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حال میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے بھی خطرناک ہوں، چاہے دشمن کتنے بھی قریب ہوں۔ اللہ کے بندے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، اور موسی علیہ السلام کی زندگی کی یہ ابتدائی کہانی اسی حقیقت کی زندہ مثال ہے۔ فرعون اپنی طاقت میں مست ابھی بھی بے خبر تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اپنے محل میں وہ بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی، ظالم کی طاقت کے اندر مظلوم کی حفاظت۔ یہ موسی علیہ السلام کا بچپن محل کے اندر چل رہا تھا، اور اللہ کی حفاظت ہر لمحے ان کے ساتھ تھی۔ ہر سانس، ہر حرکت، ہر لمحہ ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ ابھی کہانی کا نصف حصہ ہے۔ موسی علیہ السلام کی زندگی کے یہ ابتدائی لمحات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ہر مشکل وقت میں امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ موسی علیہ السلام کا بچپن محل میں شروع ہو چکا تھا۔ وہ ننھے ننھے قدموں سے فرعون کے محل کی سنگین دیواروں کے بیچ بڑھ رہے تھے، لیکن ان کی معصومیت اور اللہ کی حفاظت نے ہر قدم کو محفوظ بنا دیا تھا۔ محل کے ہر کمرے میں عیش و عشرت کا سما تھا، لیکن اسی عیش میں ظلم چھپا ہوا تھا، جس کا ایک دن موسی علیہ السلام کو براہ راست سامنا کرنا تھا۔ موسی علیہ السلام کے والدین کے بغیر ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہو رہی تھی، مگر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے بچپن کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے بچوں کو خاص انداز میں محفوظ کیا، اور یہ حفاظت محض جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھی۔ وہ ننھا بچی جو ابھی چند ماہ کا تھا، اللہ کی محبت اور حفاظت میں مکمل تھا۔ محل کی خواتین اور دایائیں اس کی نگہداشت کر رہی تھیں۔ ہر دن ایک نئے سبق کی طرح گزرتا، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ موسی علیہ السلام ایک دن ظالم طاقت کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی لمحے اس عظیم مقصد کی تیاری میں گزر رہے تھے۔ یہاں کوئی اتفاق نہیں تھا، ہر واقعہ اللہ کی حکمت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن خاموشی سے محل کے حالات دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر لمحے کے گواہ تھی، ہر خطرے سے خبردار تھی۔ اس کی موجودگی اللہ کی تدبیر کا ایک اور حصہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اس کا بھائی فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرے گا، اور آج اس کی حفاظت میں ایک فعال کردار ادا کر رہی تھی۔ آسیہ فرعون کی بیوی بھی اس بچے سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ روزانہ اس کے پاس آتی،
اس کی حفاظت کرتی اور اللہ کی رحمت کی روشنی میں اس کے بچپن کو محفوظ رکھتی۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ فرعون کی بیوی، ایک بنی اسرائیلی بچے کی خیر خواہ، اللہ کی حکمت کی ایک زبردست مثال۔ موسی علیہ السلام کی والدہ، جو اس وقت بچے سے دور تھیں، دل کی گہرائیوں میں اللہ کے وعدے پر اعتماد کر رہی تھیں۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ بچہ محفوظ ہے، مگر ان کا ایمان مزید مضبوط ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس اللہ کی حفاظت کا مظہر تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے ہمیشہ کامل ہوتے ہیں۔ وہ بچہ جو دریا میں رکھا گیا آج محل میں محفوظ ہے۔ وہ بچہ جو فرعون کے خوف میں پیدا ہوا آج اسی محل کے اندر رہ رہا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی ناکام نہیں ہوتا اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کے اطراف کے ماحول نے انہیں مضبوط اور بیوقر بنایا۔ محل کے اندر عیش و عشرت، طاقت اور ظلم کے اثرات کے درمیان وہ ایک روشن مثال کے طور پر بڑھ رہے تھے۔ یہ بچپن ان کے مستقبل کے عظیم مشن کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حال میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے بھی خطرناک اور ظالم کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور موسی علیہ السلام کا بچپن یہی سبق ہمیں دکھاتا ہے۔ کہانی آگے بڑھ رہی تھی۔ موسی علیہ السلام محفوظ تھے، محل میں پرورش پا رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر خاموشی سے اپنی رفتار سے مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور فرعون ابھی تک بے خبر تھا کہ اس کے ظلم کی جڑیں ایک دن اس کے اپنے محل کے اندر مضبوط ہو رہی ہیں۔ موسی علیہ السلام کا بچپن محل میں ایک اور مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ کھیل کود کی عمر سے بڑھ کر ابتدائی تعلیم اور نشو و نما کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر یہ نشو و نما بھی صرف جسمانی یا ذہنی نہیں تھی، بلکہ روحانی مضبوطی اور اللہ کی تدبیر کا حصہ تھی۔ محل کی ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر واقعہ ایک دن ان کے عظیم مشن کی تیاری کر رہا تھا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر نبی کی زندگی میں حکمت اور منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم اور تربیت اللہ کی حفاظت میں ہو رہی تھی۔ وہ بچے جو فرعون کے ظلم کے سائے میں پیدا ہوئے، اب اللہ کے علم اور حفاظت کے سائے میں بڑے ہو رہے تھے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے ان کے بچپن کے ہر لمحے کو محفوظ رکھا تاکہ وہ ایک دن بنی اسرائیل کو نجات دلانے والا بن سکے۔ محل میں ہر طرف عیش و عشرت، طاقت اور غرور کے مظاہر موجود تھے، مگر اسی ماحول میں اللہ کی حفاظت کی روشنی موسی علیہ السلام پر چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی خطرہ قریب آتا، کبھی کوئی سازش سامنے آتی، مگر اللہ کے حکم سے سب ناکام ہو جاتی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن خاموشی سے ہر لمحے کی نگرانی کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی لمحے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی موجودگی اللہ کی تدبیر کا حصہ تھی۔ قرآن میں اللہ نے ایسے چھوٹے مگر اہم کرداروں کو بھی ذکر کیا ہے جو اپنے نبی کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، بھی اس وقت اپنے جذبہ شفقت سے موسی علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم اور پرورش میں شریک تھی۔ وہ روزانہ بچے کے پاس آتی، اس کی حفاظت کرتی اور اسے اللہ کی رحمت کے تحت پرورش دے رہی تھی۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ایسے راستے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں جو انسانی عقل سے باہر ہوں۔ حتیٰ کہ ایک ظالم کے محل میں بھی اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی والدہ جو دور رہ کر دیکھ رہی تھیں، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر رہی تھیں۔ ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا کیونکہ اللہ نے ہر لمحے بچے کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ محل میں ہونے والی سازشیں، درباریوں کے خطرات اور فرعون کے منصوبے سب اللہ کی تدبیر کے سامنے ناکام ہو گئے۔ کبھی کوئی محافظ بچے کے قریب آتا، کبھی حادثہ پیش آتا، مگر ہر بار اللہ نے موسی علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کے منصوبے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت ہر حالت میں کرتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ
اللہ کی حفاظت ہر لمحے ممکن ہے، چاہے حالات کتنے بھی پیچیدہ اور خطرناک ہوں۔ موسی علیہ السلام کا بچپن محل کے اندر اللہ کی حفاظت میں گزر رہا تھا، اور ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں مست ابھی بھی بے خبر تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ محل کے اندر، اس کے اپنے آنکھوں کے نیچے، وہ بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر کی بہترین مثال تھی۔ یوں موسی علیہ السلام کی ابتدائی تعلیم اور نشوونما اللہ کی حفاظت میں مکمل ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ ایک سبق تھا کہ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی، اور ہر مشکل وقت میں ایمان اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ موسی علیہ السلام کا بچپن اب محل میں ایک منفرد مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر دن نئے چیلنجز اور خطرات کے ساتھ آتا، مگر اللہ کی حفاظت نے ہر لمحے انہیں محفوظ رکھا۔ محل کی طاقت، عیش و عشرت اور سازشیں ایک طرف تھیں، اور اللہ کی حکمت اور تدبیر دوسری طرف۔ یہ بچپن محض کھیل کود یا معصومیت نہیں، بلکہ ایک عظیم مشن کی بنیاد رکھنے والا دور تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ موسی علیہ السلام کی ہر حرکت، ہر سانس اور ہر لمحہ اس تدبیر کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ ننھا بچے جو ابھی چند سالوں کا تھا، مستقبل میں فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھا جا رہا تھا۔ محل میں فرعون کے درباری اور محافظ ہر وقت چوکس رہتے، ہر طرف نگرانی تھی، ہر کمرے میں جاسوسی تھی، مگر اللہ نے موسی علیہ السلام کے بچپن کو ہر خطرے سے محفوظ بنایا۔ کبھی ایک محافظ کا نظر بچہ پر پڑتا، کبھی کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوتا، مگر ہر بار اللہ کی تدبیر نے انہیں بچا لیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کے وعدے کا مظہر تھا۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن خاموشی سے ہر لمحے کی نگرانی کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لمحہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی موجودگی اللہ کی حکمت کے مطابق بچہ کی حفاظت کا حصہ تھی۔ یہ بچی نہ صرف اللہ کی تدبیر کی گواہ تھی، بلکہ ایک فعال کردار ادا کر رہی تھی۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، بھی اپنے جذبہ شفقت کے ذریعے موسی علیہ السلام کی پرورش میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ روزانہ بچے کے پاس آتی، اسے اپنی محبت اور توجہ میں رکھتی، اور اسے اپنے زیر سایہ محفوظ کرتی۔ یہ منظر ایک سبق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہوں۔ خود کہ ایک ظالم کے محل میں بھی اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی والدہ، جو ابھی دور تھیں، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر رہی تھیں۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا کیونکہ اللہ نے بچے کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا۔ یہ ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ محل کے اندر ایک دن ایک اور سازش سامنے آئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ بچے کو ہر ممکن طریقے سے خطرے میں ڈالا جائے تاکہ اس کی زندگی ختم ہو، مگر ہر بار اللہ نے ان کے منصوبے ناکام کر دیے۔ کبھی پانی کی لہریں، کبھی محافظوں کا خوف، کبھی حادثات، سب اللہ کی تدبیر کا حصہ تھے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حال میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے قریب ہوں، اللہ کے بندے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موسی علیہ السلام کی زندگی کی یہ ابتدائی کہانی اسی حقیقت کی مثال ہے۔ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں مست ابھی تک بے خبر تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے محل کے اندر، اس کے اپنے آنکھوں کے نیچے، وہ بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر کی بہترین مثال تھی۔ یوں موسی علیہ السلام کا بچپن محل کے اندر اللہ کی حفاظت میں گزر رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر حرکت ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ ابھی کہانی کا وہ حصہ تھا جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی، اور ہر مشکل وقت میں ایمان اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ موسی علیہ السلام کا بچپن اب محل کے اندر مزید پیچیدہ مراحل میں داخل ہو رہا تھا۔
ہر دن نئے خطرات کے ساتھ آتا، مگر اللہ کی حفاظت ہر لمحے ان کے ساتھ تھی۔ محل میں طاقت اور عیش و عشرت کا ماحول تو تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ سازشیں، خطرات اور غیر متوقع امتحان بھی موجود تھے۔ یہ وہی ماحول تھا جو ایک دن انہیں اپنے عظیم مشن کے لیے تیار کرنے والا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہر نبی کی زندگی میں خاص منصوبہ بندی کرتا ہے۔ موسی علیہ السلام کے بچپن کی حفاظت صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ روحانی مضبوطی اور حکمت کی بنیاد بھی رکھ رہی تھی۔ وہ ننھا بچہ جو ابھی کھیلنے کی عمر میں تھا، اپنے اندر مستقبل کے عظیم مشن کی نشانی رکھتا تھا۔ محل کے اندر بعض درندہ صفت خادم بچے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے، مگر اللہ نے حالات کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ کبھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ کبھی ماحول کی شدت، کبھی خوف، اور کبھی حادثاتی طور پر موسی علیہ السلام ہر خطرے سے محفوظ رہتے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت اور منصوبہ بندی کی واضح مثال تھی۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن مسلسل ماحول پر نظر رکھتی رہی۔ وہ ہر لمحہ محتاط رہی، ہر خطرے سے آگاہ رہی، اور اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر حاضر رہی۔ قرآن میں اللہ نے ان کی حکمت کو چھپ کر کام کرنے کی مثال کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ بچی باوجود کم عمری کے اپنے بھائی کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، بھی اس دوران اپنے جذبہ شفقت سے موسی علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ وہ روزانہ بچے کے قریب آتی، اسے اپنی محبت اور توجہ میں رکھتی اور اس کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرتی۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے تیار کرتا ہے جو انسانی عقل سے بہتر ہوں، اور ایک ظالم کے محل میں بھی حفاظت ممکن ہو جاتی ہے۔ موسی علیہ السلام کی والدہ جو ابھی دور تھیں، اللہ کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھتی تھیں۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا کیونکہ اللہ نے ان کے بچے کو ہر لمحہ محفوظ رکھا۔ یہ ایک سبق ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حالت میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے بھی پیچیدہ اور خطرناک کیوں نہ ہوں۔ محل کی سازشیں جاری رہیں، مگر ہر بار اللہ کی تدبیر نے ان کے اقدامات ناکام کر دیے۔ کبھی کوئی درباری کچھ کہہ دیتا، کبھی کوئی خطرہ قریب آتا، مگر ہر بار موسی علیہ السلام محفوظ رہتے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ اپنے منصوبے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ حصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت محض ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہے۔ وہ بچہ جو خطرات کے بیچ میں تھا، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی ہدایت اور حفاظت میں بڑھ رہا تھا۔ محل کی ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر فرد اور ہر واقعہ اس کی پرورش کا حصہ بن رہا تھا۔ فرعون اپنی طاقت میں مست ابھی تک بے خبر تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے محل کے اندر، اس کے اپنے چشمے کے نیچے، وہ بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر کی بہترین مثال تھی۔ یہ موسی علیہ السلام کا بچپن محل کے خطرناک ماحول میں بھی اللہ کی حفاظت میں گزر رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم ایک عظیم مقصد کی تیاری میں تھا۔ یہ ابھی کہانی کا وہ حصہ تھا جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی، اور ہر مشکل وقت میں ایمان اور بھروسہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ موسی علیہ السلام کا بچپن مکمل ہو چکا تھا، مگر اللہ کی حفاظت اور حکمت کا سبق ہر لمحے زندہ تھا۔ ننھا بچہ جو فرعون کے ظلم اور خطرات کے سائے میں پیدا ہوا تھا، اب اللہ کی تدبیر اور رحمت کے تحت محفوظ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ محل کی دیواریں، عیش و عشرت، سازشیں اور فرعون کی طاقت، سب اللہ کے ارادے کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو چھوٹے لمحے سے تربیت دیتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کا منصوبہ ہر خطرے سے بلاتر ہے۔ وہ بچہ جو دریا کی لہروں میں محفوظ رہا، وہی بچہ محل میں تربیت پا رہا تھا تاکہ ایک دن بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔ موسی علیہ السلام کی بہن جو ہر لمحے محتاط رہی، آج بھی اللہ کی تدبیر کے ایک اہم کردار کی طرح نظر آتی ہے۔
اس کی چالاکی، صبر اور حکمت نے اپنے بھائی کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ قرآن میں اللہ کے بندوں کے ایسے کرداروں کا ذکر ہے جو خاموشی سے اپنے نبی کے لیے اہم ثابت ہوتے ہیں، اور یہ بہن اس کی زبردست مثال تھی۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، بھی اپنی محبت اور شفقت کے ذریعے موسی علیہ السلام کی پرورش میں شریک رہی۔ اس کا دل اللہ کی رحمت کی روشنی میں روشن ہوا، اور وہ بچے کے لیے ایک محفوظ اور پیار بھرا ماحول فراہم کرتی رہی۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے تیار کرتا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہوں۔ موسی علیہ السلام کی والدہ جو بچے سے دور تھیں، اللہ کے وعدے پر مکمل بھروسہ کر رہی تھیں۔ ان کا ایمان مزید مضبوط ہوا کیونکہ اللہ نے ہر لمحے بچے کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ محل کے اندر ہونے والی سازشیں اور درباریوں کے خطرات سب اللہ کے ارادے کے سامنے ناکام ہو گئے۔ کبھی کوئی محافظ قریب آتا، کبھی حادثہ پیش آتا، مگر ہر بار اللہ نے موسی علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کے منصوبے کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت ہر حالت میں کرتا ہے۔ اب موسی علیہ السلام کی زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ محفوظ تھے، مضبوط ہو رہے تھے، اور ہر لمحہ اللہ کی تدبیر کے تحت تربیت پا رہے تھے۔ یہ بچپن صرف جسمانی اور ذہنی نشوونما نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم مشن کی بنیاد رکھنے والا دور تھا۔ اللہ کے ارادے کے مطابق یہ بچے ایک دن فرعون کے ظلم کا مقابلہ کرے گا، بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا، اور تاریخ میں اپنی مثال قائم کرے گا۔ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں مست ابھی بھی بے خبر تھا کہ اس کے محل کے اندر ایک ننھا بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر کی بہترین مثال تھی کہ کیسے ظالم کے محاصرہ میں بھی اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حالت میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے بھی پیچیدہ اور خطرناک ہوں، چاہے دشمن کتنے قریب ہوں، اللہ کے بندے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موسی علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی لمحات اسی حقیقت کی زندہ مثال ہیں۔ یوں مکمل ہوا حضرت موسی علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کا داستانی حصہ۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر واقعہ اللہ کی تدبیر اور حفاظت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہر مشکل وقت میں ایمان اور بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ موسی علیہ السلام کا بچپن اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ محل میں ہر لمحہ ایک نیا سبق، ایک نیا امتحان اور ایک نیا معجزہ لے کر آتا۔ اللہ کی حفاظت ہر سانس کے ساتھ جاری تھی، اور ہر خطرہ اللہ کی قدرت سے ناکام ہو رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ننھا بچہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت حاصل کر رہا تھا، تاکہ ایک دن فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو ابتدائی عمر سے ہی تربیت دیتا ہے۔ موسی علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اسی تربیت کا حصہ تھے۔ محل میں عیش و عشرت، طاقت اور سازشیں ہر طرف موجود تھیں، مگر اللہ نے ہر خطرے کو بچہ کے لیے محفوظ بنا دیا۔ کبھی کوئی محافظ قریب آتا، کبھی کوئی درباری سازش کرنے لگتا، مگر اللہ کے حکم سے ہر کوشش ناکام ہو جاتی۔ اسی دوران موسی علیہ السلام کی بہن ہر لمحے محتاط رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی لمحہ بھی خطرے سے خالی نہیں، اور اس کی موجودگی اللہ کی تدبیر کا حصہ تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے کرداروں کے ذریعے بڑے مقاصد پورے کرتا ہے۔ یہ بہن بھی اسی حکمت کی ایک مثال تھی جو خاموشی سے اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی تھی۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، بھی اپنے جذبہ شفقت سے موسی علیہ السلام کی تربیت میں شریک رہی۔ وہ بچے کے پاس آتی، اس کی حفاظت کرتی، اور اسے اللہ کی رحمت اور محبت میں پروان چڑھاتی۔ یہ منظر ایک سبق ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہوں۔ حتیٰ کہ ایک ظالم کے محل میں بھی اللہ اپنے نبی کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی والدہ جو ابھی دور رہ کر دیکھ رہی تھیں،
اللہ کے وعدے پر مکمل بھروسہ رکھتی تھیں۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا کیونکہ اللہ نے ہر لمحے بچے کو محفوظ رکھا۔ یہ ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کے وعدے کبھی ناکام نہیں ہوتے اور اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ اس دوران محل میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو معجزاتی کہے جا سکتے ہیں۔ کبھی بچے نے اپنے چھوٹے ہاتھ سے پانی کے گلاس کو ایسے سہارا دیا جیسے اللہ کی رہنمائی ہو، کبھی کوئی درباری کچھ کہتا مگر اللہ کے حکم سے بچہ محفوظ رہتا۔ یہ سب واقعات اللہ کی قدرت کی نشانی تھے جو نہ صرف محل کے لوگوں بلکہ تاریخ کے لیے بھی سبق بن گئے۔ فرعون کے دل میں اب بھی غرور اور طاقت تھی مگر اس کی حکمت ناکام ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے محل کے اندر، اس کے اپنے آنکھوں کے نیچے وہ بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ کی تدبیر نے ہر خطرے کو ناکام کر دیا اور ہر لمحہ موسی علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حالت میں ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے قریب ہوں، اللہ کے بندے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موسی علیہ السلام کی زندگی کی یہ ابتدائی کہانی اسی حقیقت کی مثال ہے۔ یہ موسی علیہ السلام کا بچپن اللہ کی حفاظت میں مکمل ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم ایک عظیم مقصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا، اور فرعون اپنی طاقت اور غرور میں مست ابھی بھی بے خبر تھا کہ اس کے محل کے اندر ایک ننھا بچہ محفوظ ہے جو ایک دن اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ تھی حضرت موسی علیہ السلام کی ولادت اور بچپن کی مکمل داستان۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے بچوں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نبیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے اور دعا ضرور لکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں ہر دعا میں اپنے اہل خانہ، وطن اور ایمان کے لیے اللہ سے مدد مانگنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔